السلام علیکم، میں امداد شمرو 2 روز پہلے شام کو کافی پر کچھ دوست جمع ہوئے لاہور کے کسی کافی شاپ پر. وہاں پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، سیاسی گفتگو تھی، پاکستان کی سیاست، ایران امریکہ جنگ اور بھی کافی سارے معاملات. کچھ دوست جو بڑے عرصے تک کراچی میں کاروبار کرتے رہے اور پھر جب کراچی میں فسادات ہوئے تو فائنلی وہ 2008 میں کراچی چھوڑ کر واپس پنجاب آ گئے. منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق تھا، آج کل فیصل آباد میں کاروبار کرتے ہیں. گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان بنا، آزادی نصیب ہوئی ہمیں، تو ہجرت ہوئی، مہاجرین سندھ میں بھی آئے، پنجاب میں بھی آئے، اور جو پنجاب میں آنے والے تھے انہوں نے تو بڑا آرام سے پنجابی زبان کو بھی قبول کر لیا اور اپنی زبان بھی بولتے رہے، چاہے وہ اردو اسپیکنگ تھے، چاہے وہ ہریانہ سے آئے تھے، چاہے وہ راجستھان سے آئے تھے. لیکن جو سندھ میں گئے انہوں نے کیوں سندھی زبان کو ایڈاپٹ نہیں کیا بلکہ نفرت کی؟ سندھی زبان سیکھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا بلکہ حقارت آمیز طریقے سے اس کو وہ ٹھکراتے رہے. یہ سوال تھا اور میں سوال ہی سنتا رہا، جواب میں نے نہیں دیا. بس میں نے اتنا سا کہا کہ جی پنجاب میں آنے والے جو تھے اس میں ظاہر پنجاب ٹو پنجاب ہجرت بھی ہوئی ہے، شاید یہ وجہ ہو. میں خاموش رہا کیونکہ وہاں میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی گفتگو ہو جو اس میں کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ ایک آدھ کراچی آئٹس دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں خاموشی سے میں نے ان کی گفتگو سنی، ان کے کمنٹ سنے، اور یقیناً انہوں نے ایک بات کی جو بالکل حقیقت ہے کہ پنجاب کا دل بڑا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک. لیکن سندھ میں جو آئے ہمارے مہاجرین اور جن کے لیے گھروں کے دروازے کھولے گئے، جن کو اپنی پراپرٹیز دی گئیں، کیونکہ فوری طور پر تو سندھ سے ہندو نہیں گئے تھے. کراچی میں ہندو اسی طرح بیٹھے تھے، شکارپور میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، لاڑکانہ میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، نواب شاہ میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، دادو میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ٹنڈو آدم میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، میرپور خاص میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. نہیں گئے. لیکن پھر ایک آرگنائزڈ سازش جس کو کہتے ہیں پراپر، اس سازش کے تحت پھر ہندوؤں کے گھروں پر حملے کروائے گئے اور کہا گیا کہ جناب یہ ہماری ہے اب پراپرٹی، آپ یہاں سے نکلیں، آپ اپنے ہندوستان جائیں. پھر ہندو کافی سارے جان بچا کر گئے یہاں سے، اور بہت سے آج بھی ہیں سندھ میں بستے ہیں. اب یہ بات مجھے اس وقت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ ایک بہت زبردست قسم کے انسان ہے، دی پاکستان ایکسپیرینس نام سے اپنا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل بھی چلاتے ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی رہے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کے انٹرویوز کرتے ہیں. بہت ریشنل آدمی ہے، حقیقت پسند آدمی ہے. کراچی سے ان کا تعلق ہے، شہزاد غیاث. 2-4 میری ملاقاتیں بھی ہیں فیصل وڑائچ صاحب کی معرفت ان سے، مطلب جان پہچان ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن میں ان کی خیالات کی وجہ سے میں ان کا بہت زیادہ مداح بھی ہوں. ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جس میں شہزاد غیاث کی طرف سے وضاحت تھی کہ میں نے مہاجرین کو یہودی نہیں کہا. تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ یہ کیا نیا تنازع شروع ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ شہزاد غیاث تاریخ اور تاریخ کے حقائق بیان کر کے بتاتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے یا جس طرح مختلف کمیونٹیز کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے اپنے آپ کو سب سے معتبر اور سب سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے، یعنی خاص طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کمیونٹی کی کسی قومیت کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح بتایا جاتا ہے تو ایسا نہیں تھا، یا جس طرح دوسروں کو کمتر دکھایا جاتا ہے ایسا بھی نہیں تھا. اور تاریخ میں پھر وہ لیاقت علی خان صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، سر سید احمد خان صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں تاریخ کے، اور یہ کہ جی مطالعہ پاکستان میں کیا پڑھایا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی میں نے مہاجروں کو یہودی نہیں کہا. پھر میں نے سوچا کہ کیا بات چھڑی کیا ہے. پھر میں نے شہزاد غیاث صاحب کے جو اس پہ گیا پلیٹ فارمز پہ، میں نے دیکھا تو پھر ان کی ایک وضاحت
میرے سامنے، یعنی ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. ایک ریشنل آدمی ہے، اردو اسپیکنگ آدمی ہے، ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ حقیقت پسندی سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو یہودی نہیں کہا، میں نے، اور نہ میں افغانیوں کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ مہاجرین تو کیا، افغانیوں کے بارے میں بھی میں ایسا نہیں کہہ سکتا، ایسا نہیں سوچتا. میں پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچ، سرائکیوں کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچتا، تو میں نے تو کہا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر. میں نے ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نسل پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. حقیقت بھی یہی ہے، ادروائز معاشرے سروائیو نہیں کرتے. جتنے بھی معاشرے جہاں انسان بستے ہیں وہاں اس کی گنجائش نہیں ہوتی. کچھ سال پہلے برطانیہ میں فسادات ہوئے تھے اسی بنیاد پر، اور وہاں کے قانون نے 2-4 ہفتوں کے اندر اندر سب کو جیلوں میں ڈال دیا. یہاں تک کہ جو کم عمر بچے تھے ان کو بھی سزا سنائی گئی کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو تقسیم کریں. تو شہزاد کہتے ہیں کہ جی ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے لسانی فسادات کر کے کراچی کو تباہ کیا، کراچی کے سب سے بڑے دشمن وہ ہیں. سب سے زیادہ کمیونٹیز کو لڑوا کر، جو لڑواتا ہے، سول وار کرواتے ہو تم اپنے مفادات کے لیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ سندھیوں کو، سرائکیوں کو باہر نکالو، تو کیا اسرائیلی سوچ نہیں ہے؟ یعنی اپنے مفادات کے لیے، ایلیٹ کے مفادات کے لیے ایک طبقہ کہتا ہے کہ جی یہ ان کو نکال دو، اور اس طبقے نے جب سے ان کا وجود، میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں، یقیناً ایم کیو ایم والی سوچ کی ہی بات، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی سوچ. ایم کیو ایم کا عام کارکن شاید بیچارہ وہ اس طرح سارے معاملے کا ذمہ دار نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس سوچ کی بات کرتا ہوں نا کہ سندھیوں کو نکال دو، سرائکیوں کو نکال دو، اور یہ کہ 70 سال پہلے یہ لینڈ ہمیں پرامس کی گئی تھی. یہ کون کہتا ہے؟ شہزاد غیاث کہتے ہیں، یہ تو اسرائیلی کہتے ہیں کہ فلسطین اور یہ خطہ تو ہمارا پرامسڈ لینڈ ہے، یہ تو ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. ظاہر ہے وہ جن اس طرف بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری پرامسڈ لینڈ ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ دیوان بھوجو مل کے جنہوں نے کراچی کا بنیاد رکھا، ان کے ورثہ کراچی کے وارث نہیں ہیں ہم ہیں، اور کہے کہ جی، اور ہاں اگلا وہ جملہ کہتے ہیں، وہ کس کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں سارے مہاجرین کو نہیں کہتا، میں ایلیٹ طبقے کو کہتا ہوں جو فائدہ اٹھاتا ہے، نفرتیں سکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے باپ کا شہر ہے، میرے باپ کو وعدہ کیا گیا تھا، کراچی کی زمین، کراچی کی لینڈ ہمیں پرومس کی گئی تھی، باپ کی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ اگر سوچ، اسرائیلی سوچ کو اگر میں اسرائیلی سوچ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اگر کسی نے بلاول بھٹو کو گالی دینی ہے تو میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس نے کسی سندھی کو گالی دی ہے، اور نہ کسی کو سمجھنا چاہیے. اور بالکل ٹھیک بات ہے، زرداری صاحب پر کتنی تنقید ہوتی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ کوئی سندھیوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. اگر ایم کیو ایم کی سیاست کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ کہیں کہ جی آپ مہاجرین کو یہودی کہہ رہے ہو. خالد مقبول صدیقی صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جی یہ میرے باپ کی زمین ہے، میرے باپ کے شہر ہے، کراچی میرے باپ کا ہے، یہ زمین ہماری ہے، میرے باپ کی ہے، ہم اپنا وطن اپنے ساتھ لائے تھے. اب یہ دنیا میں بالکل انوکھی منطق ہے، متروکہ، یعنی اس دھرتی پر ان سے کئی گنا زیادہ آباد، میں ایم کیو ایم کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، کئی گنا آباد مقامی لوگ جو سندھی بھی ہیں، نسلی طور پر بلوچی بھی ہیں، نسلی طور پر پنجابی بھی ہیں، نسلی طور پر پشتون بھی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے، جو کہتے ہیں ہم عرب ہیں وہ بھی ہیں. ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہماری پرامسڈ لینڈ ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ تم نکل جاؤ، سوائے چند سیاستدانوں کے کسی زمانے میں کہا گیا تھا کہ جی ممتاز بھٹو نے کہا تھا کہ ان سب کو سمندر میں پھینک دو، اور ظاہر اس کے بعد ممتاز بھٹو کی سیاست کدھر رہی؟ لوگوں نے مسترد کر دیا. وہ جو کہتے تھے کہ جی کراچی بھی ہمارا، حیدرآباد بھی ہمارا، نواب شاہ بھی ہمارا، ٹنڈولیار بھی ہمارا، میرپور خاص بھی ہمارا، باقیوں کو نکال دو، ممتاز بھٹو صاحب کی طرح الطاف حسین کی سیاست کدھر ہے؟ تو یہ جو نفرت کی سیاست کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ لاجک نہیں سنتے،
چاہے کسی کا تعلق ان کی اپنی کمیونٹی سے کیوں نہ ہو یا کسی دوسری کمیونٹی سے کیوں نہ ہو. اب یہ جو کچھ یعنی جو ان کے اوپر وہ ٹرولنگ ہوئی ہے, جو گالیاں پڑ رہی ہیں ان کے کافی سارے پوڈ کاسٹ کی وجہ سے, کیونکہ شہزاد غیاث جو ہے وہ دکھا رہا ہے اصل چہرہ, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے کہ بھائی کراچی کو جلانا, کراچی کو مطلب آج کل تو اسی محفل کی میں دوبارہ اسی محفل میں جاتا ہوں, وہ جو فیملی جو کاروباری لوگ اور بہت نفیس لوگ جو یہاں سے کراچی جا کر انہوں نے اپنا بزنس کھڑا کیا, انہوں نے بتایا کہ ہم ایک گھر سے مطلب ہماری 4 گاڑیاں ایک کے بعد ایک گاڑی ہماری کراچی کی سڑکوں پر ہم سے چھینی گئی. پھر ہم نے کہا کہ اب بس ہو گیا. 80s میں گئے تھے, 2008 میں توبہ کر کے واپس آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ جی MQM کے ذریعے متحدہ عرب امارات نے کراچی کو تباہ کیا, ورنہ ہم کراچی میں جوان ہوئے ہیں, ہمارے والد نے کاروبار کیا تھا, وہ شہری اور تھا, یہ شہری اور ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ظاہر ہے یہی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری پرومسڈ لینڈ ہے, یہ متروکہ سندھ ہے, ہم ساتھ لے کر آئے تھے, تھوڑے عرصے کے بعد ان کو یہ بخار چڑھتا ہے. پھر اگر کوئی ان کو کہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, آپ بھی سندھ کے شہروں کے وارث ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اصل وارث تھے وہ وارث نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کراچی کے وارث نہیں ہیں, آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس زمیندار نے لالو کھیت, ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھ لے کس کی زمین تھی, جس نے لالو کھیت میں اپنی زمینیں دے کر وہاں پر آباد کیا مہاجرین کو, یا حیدرآباد میں اگر ٹالپور فیملی آج بھی چند 100 روپے وہ لیتے ہیں ایک اپارٹمنٹ کے, آج بھی, اور یہ کئی بار میڈیا رپورٹ کر چکا ہے, جو مہاجرین آئے تھے کہا گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہم ان کو اپنی پراپرٹی دیتے, یہاں آباد رہے تھوڑے سے کرائے کے لیے, اور وہ اسی طرح ہی ہے, اسی طرح وہ لوگ رہ رہے ہیں. اور وہ ٹالپور فیملی کو ادھر ٹالپور اور وہاں سے الیکشن لڑتے رہے تو ان کو ووٹ بھی دیتے رہے, آپ بھی دیتے. اب بھی ان کے ڈیرے پر جائیں تو سب سے زیادہ ہمارے اردو اسپیکنگ بھائی یا مہاجرین, جو چاہے وہ راجستھان سے آئے تھے یا چاہے اردو علاقوں سے آئے تھے, وہ سارے وہاں بیٹھے رہتے, ان کے ساتھ ہوتے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ MQM کے کو, خالد مقبول صدیقی کو, فاروق ستار کو, مصطفیٰ کمال کو دوبارہ وہ یاد کیوں آ گیا جس سیاست کو ترک کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ الطاف حسین کی سیاست ہے, یہ تقسیم کی سیاست ہے, انہوں نے ہمارے مہاجرین کی نسلیں تباہ کر دیں, ہم تو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کے ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دیں, کنٹوٹا بنا دیا, لنگڑا بنا دیا, مادھوری بنا دیا, یہ کہا تھا نا مصطفیٰ کمال نے. اب ان کو دوبارہ وہ سیاست یاد کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ کراچی ان نفرتوں سے باہر نکل رہا ہے, مکمل نہیں نکلا لیکن باہر نکل رہا ہے. لیکن جب یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہو جائے گی تو پھر ان کا سروائیول نہیں ہوگا, کیونکہ پھر مین اسٹریم میں آ جائیں گے نا سارے لوگ. ان کی سوچ ایک ہو جائے گی کہ یار چلو ہم جو بھی زبان بولتے ہیں, مطلب لیاری میں کتنے بلوچ رہتے ہیں, صدیوں سے رہتے ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں جی لیاری الگ کر کے دے دو کیونکہ ہم یہاں کے, یا کراچی ہمارا ہے, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. تو یہ جو سوچ تھوڑے عرصے کے بعد MQM کے دوستوں کے ذہنوں میں آتی ہے یا لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں, پھر اچھا اب اس میں آج کل جماعت اسلامی والے بھی تڑکا لگا رہے ہیں, جماعت اسلامی کی کراچی کی قیادت, وہ بھی اٹھ کر کہتے ہیں کہ جی سندھ سے لوگوں کو کراچی میں تعینات کیا جا رہا ہے. سندھ سے لوگوں کو کراچی میں تعینات کیا جا رہا ہے, کیا مطلب ہوا؟ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم یہ تقسیم کراچی میں نہیں کریں گے تب تک ہمیں 2-4 یوسیاں نہیں ملیں گی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ لڑاؤ, لوگوں کو تقسیم کرو,
نفرت کی سیاست کرو، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرو، اور 70 سال 80 سال کے بعد بھی جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو کہو کہ تم مہاجرین ہو، عدم تحفظ کا ان کو جب تک احساس نہیں دلاؤ گے تب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑیں گے، تو لہٰذا یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور شہزاد غیاث اسی سوچ کا شکار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ کوئی بھی زمین کسی کے لیے پرومس لینڈ نہیں ہوتی، صدیوں سے دنیا میں ہجرتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اگر اس زمین کو اپناتے ہیں تو زمین بھی ان کو اپنا دیتی ہے۔ میں مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ صاحب کا آپ کو حوالہ دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تو عربستان سے آئے تھے، قلندر لال شہباز صاحب مروان سے افغانستان سے آئے تھے، انہوں نے سندھ کو اپنایا تو سندھ نے ان کو قلندر بنایا، میں نے سندھ کو اپنایا تو سندھ نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ اتنا چھوٹا سا فارمولہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہزاد غیاث کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999